ایک سوال کافی لوگوں نے پوچھا ہے کہ قربانی کرنا یہ واجب ہے یا سنت مبارکہ؟ سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ شرعی اصطلاح واجب کیا ہے، سنت کیا ہے۔ واجب یہ فرض سے کچھ کم درجہ وہ حکم ہے جس کا کرنا ضروری ہے اور نہ کرنے پر سزا ہے، گناہ ہے، جان بوجھ کر چھوڑنا گناہ ہے۔ اور سنت جس کو اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا ہے اور کرنے کا حکم بھی فرمایا ہے، مگر اس میں سخت تاکید نہیں ہے۔ اگر وہ کریں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کا ثواب بھی ملے گا، لیکن ترک کے بنیاد پر اس کی گرفت یا اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ یعنی سنت ایک طرح سے مستحب کے درجے میں بھی ہے، مگر سنت کی دو قسمیں کی جاتی ہیں، مؤکدہ، غیر مؤکدہ۔ مؤکدہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہو اور ہمیشگی فرمائی ہو، اس کو مؤکدہ کہتے ہیں، اور جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی نہیں فرمائی، کبھی ترک کر دیا ہو، تو اس کو غیر مؤکدہ کہتے ہیں۔ اب قربانی کے حوالے سے یہ جو بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ صرف سنت ہے، واجب نہیں ہے، یہاں ایک بات خاص طور پر جاننا ضروری ہے کہ جن ائمہ کے نزدیک واجب کا درجہ نہیں ہے، فرض ہے، اس کے بعد ڈائریکٹ سنت ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ فرض تو ہے نہیں، لہٰذا اس کے بعد یہ درجہ ہے، یعنی سنت ہی ہے۔ لیکن جن ائمہ کے نزدیک فرض کے بعد واجب کا درجہ ہے اور اصطلاح شرع میں واجب ایک اہم حکم اور جو تاکیداً آیا ہے اس کو واجب کہا جا رہا ہے، تو قربانی کے متعلق جتنے دلائل ہیں ان دلائل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قربانی واجب ہے۔ خاص طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اور تمام فقہائے احناف کے نزدیک یقیناً قربانی واجب ہے ہر مسلمان عاقل، بالغ، مقیم، مالک نصاب پر۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا ما هذه الاضحی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هذه سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو یہاں لفظ سنت حضور نے ذکر فرمایا، تو اس بنیاد پر شبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سنت ہے۔ اسی طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشادات جس میں سخت تاکید نہیں ہے، بلکہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی، تو حضور نے ان کی کوئی سرزنش نہیں فرمائی، تو اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ یہ واجب نہیں، سنت ہے۔ لیکن واجب ہونے کی دلیلیں زیادہ مضبوط ہیں، جیسا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ کا جو فرمان ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ یہ لفظ وَانْحَرْ یہ امر کا صیغہ ہے جس سے وجوب ثابت ہوتا ہے مطلقاً ہونے کی صورت میں، اور کئی مفسرین اکرام نے یہاں پر وَانْحَرْ کی تفسیر میں یہی ذکر فرمایا ہے کہ یہاں قربانی کا وجوب ثابت ہے۔ اور احادیث کریمہ اس سلسلے میں جو ہماری رہنمائی کرتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے اس پر وعید کا ذکر فرمایا، وعید یعنی سزا کا ذکر فرمایا، جیسا کہ یہ حدیث پاک بڑی مشہور ہے کہ جو مالک نصاب ہوتے ہوئے قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ نہ آئے۔ تو عیدگاہ نہ آنے کی تاکید فرمانا یہ ایک طرح سے سرزنش ہے، ایک مذمت ہے، اور اپنی عیدگاہ سے دور رکھنے کا حکم فرما رہے ہیں، تو اس میں سخت ناراضگی کا اظہار ہے۔ تو جو حکم تاکید کے ساتھ آتا ہے، جس میں وجوب کا حکم ہوتا ہے، اسی کے نہ کرنے پر سزا کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک جو صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4949، یہ حدیث پاک میں حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا، ابھی آپ نے نماز سے فارغ ہو کر سلام نہیں پھیرا تھا کہ آپ نے ذبح شدہ قربانیوں کا گوشت دیکھا۔ آپ نے فرمایا جس شخص نے اپنی یا ہماری نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کیا ہے وہ اس کی جگہ دوسری قربانی ذبح کرے، اور جس نے ابھی تک ذبح نہیں کیا وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے۔ تو اس حدیث پاک میں
رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ان حضرات کو جو عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لیے یہ تاکید فرمایا کہ ان کی قربانی نہیں ہوئی وہ اب عید کی نماز کے بعد پھر سے قربانی کریں۔ تو اگر یہ مطلق سنت یا مستحب کے حکم میں ہوتا حکم تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کرنے کا حکم نہ فرماتے بلکہ یہ ارشاد فرماتے کہ ان کی بھی ہو گئی۔ لہٰذا اس حدیث سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قربانی کا حکم وجوبی ہے، یعنی یہ واجب ہے، تبھی اتنی تاکید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ حدیث نمبر 4954 صحیح مسلم شریف، اس میں حضرت برا ابن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میرے ماموں حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے نماز سے پہلے قربانی کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک بکری کا گوشت ہے۔ حضرت ابو بردہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس بکری کا ایک 6 ماہ کا بچہ ہے۔ آپ نے فرمایا تم اس کی قربانی کر دو اور تمہارے سوا کسی اور کے لیے اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جس شخص نے نماز سے پہلے ذبح کیا اس نے اپنے نفس کے لیے ذبح کیا ہے، اور جس نے نماز کے بعد ذبح کیا اس کی قربانی پوری ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کے طریقے کو پا لیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے اس فرمان عالی شان سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ قربانی کرنا یہ واجب ہے، اور واجب حکم کے لیے حضور فرما رہے ہیں کہ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ قربانی کرے تبھی اس کا وجوب ادا ہوگا، اور اگر عید کی نماز سے پہلے کر رہا ہے تو اس کا وجوب ادا ہی نہیں ہوا۔ تبھی تو حضور نے فرمایا کہ جنہوں نے نماز سے پہلے کی ہے انہوں نے اپنے نفس کے لیے ذبح کیا، یعنی صرف گوشت کھانے کے لیے کیا ہے، وہ قربانی کی حیثیت نہیں ہوئی۔ پھر بھی یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس 6 ماہ کا بچہ ہے، تو حضور نے ان کو جو اجازت دی یہ حضور کا اپنا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت مطہرہ میں اختیار عطا فرمایا، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ یہ صرف تمہارے لیے جائز ہے، تمہارے علاوہ کے لیے نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا اگر کسی کی قربانی نہیں ہوئی اور دوبارہ کرنا چاہتا ہے تو وہ 6 ماہ کے بچے سے نہیں بلکہ 1 سال کا بکرا ہو تبھی اس کی قربانی ہوگی۔ ان تمام روایات سے، ان احادیث سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ قربانی یقین واجب ہے اور اس کا حکم وجوبی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔